السلام علیکم ویورس آج 6 نومبر 2025 بروز جمعرات کراچی فشریز ویورس آج کی ویڈیو میں فشریز کی کچھ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. گسر فش کے متعلق انفارمیشن شیئر کروں گا اور افادیت کے حساب سے بھی جو مارکیٹ میں کس طریقے سے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے متعلق بھی تھوڑا سا میں آپ کو اویئرنیس دینے کی کوشش کروں گا. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ویورس مارکیٹ کی صورتحال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مارکیٹ کی صورتحال اس طریقے سے تھی کہ مال نہ ہونے کے برابر تھا. گلی محلے کی جیسے کچھ 4-5 دکانیں ہوتی ہیں, اس میں جتنی کوانٹٹی کا مال رکھا ہوتا ہے تقریباً اس کنڈیشن کا مال مارکیٹ کے اندر موجود تھا اور قیمتوں میں 300 سے 400 روپے پر کےجی تک کا بھی اضافہ دیکھنے کو آیا. اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت ساری مچھلیاں فائدہ مند ہوتی ہیں, بہت ساری مچھلیاں بہت اعلیٰ ذائقے کی ہوتی ہیں, کچھ کم ذائقے کی مچھلیاں ہوتی ہیں. تو مارکیٹ میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کچھ بیوپاری صرف اور صرف سرمئی کا کام کرتے ہیں, کچھ بیوپاری صرف اور صرف گسر کا کام کرتے ہیں, کچھ بیوپاری صرف اور صرف چپل کا کام کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے جو پوٹی کا کام کرتے ہیں, جو ایئر بلیڈر ہوتا ہے جس کو پوٹا کہا جاتا ہے, جو فش کے پیٹ میں سے نکلتا ہے اس کا کام کرتے ہیں. تو وہ جن مچھلیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ ان مچھلیوں کا کام کرتے ہیں اور اس کے بون لیس فلے وغیرہ کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ پھر جو جس چیز کا بیوپاری ہے وہ اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے اس کی تشہیری مہم چلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بہت طاقت ہے, اس کا ذائقہ ایسا ہے, اس کا ذائقہ ایسا ہے. وہ انہی کا ہی فیڈ بیک ہوتا ہے, وہ اپنے مال کے حساب سے اس کی اشتہاری مہم چلا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری مچھلیاں فائدہ دینے والی بھی ہوتی ہیں, کچھ مختلف پرپس کے لیے. کسی کے اندر کسی چیز کی کوانٹٹی زیادہ ہے, کسی میں کسی اور چیز کی کوانٹٹی زیادہ ہے. جو پیشنٹ وغیرہ ہیں وہ اپنے چارٹ کے حساب سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جو ان کے لیے مفید ثابت ہوں. کسی میں سیلینیم کی مقدار زیادہ ہے, کسی میں اومیگا 3 کی مقدار زیادہ ہے, کسی میں B12 کی زیادہ ہے, کسی میں D3 کی زیادہ ہے. تو وہ تمام چیزیں اس وقت سائنس جو ہے کافی حد تک ترقی کر چکی ہے, تو ان میں تمام چیزیں اور ڈیٹیل کے ساتھ مینشن ہیں, وہ آپ دیکھ کے اپنی ڈائٹ کو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. انتہائی جوسی مچھلی ہے گسر مچھلی, وائٹ گوشت ہوتا ہے, سنگل کانٹا اور آئلی فش ہے. ذائقے کے حساب سے بھی کم سے کم آکسیجن پہ سروائیو کرنے والی, پانی سے نکلنے کے بعد بھی گھنٹوں تک زندہ رہنے والی مچھلی ہے. تو تڑپتی ہوئی مچھلی بھی اگر کیئر نہ ہو تو وہ B گریڈ ہو جاتی ہے, تو اس کے سانس لینے پہ اس کی فریشنس کی یہ اس کی علامت نہیں ہے. ویسٹیج کی شرح اس کی کافی حد تک زیادہ رہتی ہے. سر کا حصہ اس کا بڑا اور ساتھ ساتھ اس کے سر کے جو کھول ہیں وہ بھی وزن دار ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ پیٹ اس کا بڑا. کھانے پینے والی یہ مچھلی ہے, اس کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر چربی اور دوسری چیزیں بھی کافی کوانٹٹی میں نکلتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی اس کی ویسٹیج کی شرح مزید زیادہ ہو جاتی ہے. باقی آپ اس کو سالن, فرائی, باربیکیو پرپز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. وائٹ میٹ انتہائی سافٹ کھانے میں اور ویسے نارملی انتہائی سافٹ ہے. باقی جو اس کا گوشت ٹوٹتا اور بکھرتا نہیں ہے, پکڑ میں مضبوط ہے. جیسے کھگا مچھلی ہے, کھگا مچھلی کا گوشت سافٹ گوشت ہے, لیکن آپ اس کو فریز کر کے دوبارہ یوزیج میں لانے کے لیے جب کوشش کریں گے تو وہ پھر ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح اس کے اندر یہ نہیں ہے. اس کی پکڑ بہت اچھی ہے, ذائقے کے حساب سے بہت شاندار ہے. ویسٹیج کی شرح نارمل کٹنگ کے اندر تقریباً 30 سے 35%, بون لیس میں تقریباً 55 سے 60% تک کی ویسٹیج بھی اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ سالہ سال اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس کے ریٹ نیچے نہیں آتے. لیکن جب سیزن پیک پہ ہوتا ہے, شکار بڑھتا ہے, تو اس میں پھر اسپیئر فشنگ کا جو مال ہے اس کی کوانٹٹی کافی حد تک مارکیٹ میں آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو فلے کا کام کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں. جو فلے وغیرہ پرچیز کرتے ہیں ان کو وہ کافی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے. تو اسپیئر فشنگ کا مال جو ہے وہ فلے والے اس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, تو باقی کوانٹٹی پھر تھوڑی بڑھتی ہے. تو کچھ حد تک وہ مارکیٹ میں اس کی قیمت گراوٹ کا شکار ہوتی ہے, ورنہ پھر سالہ سال اوپر ہی رہتی ہے. تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کافی ساری اسپیسیز ہیں. اوریجنل جو جہرا گسر کہلاتا ہے, اور اس کے علاوہ چنی گسر ہے, کالا گسر ہے, ڈاما گسر ہے,
اور اس کے علاوہ کومیٹ گسر ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی کافی ساری اسپیسیز ہیں جو مارکیٹ میں ہوتی ہیں۔ تو جو ورڈنگ ہے جہرا کی ورڈنگ ایک بہت ساری مچھلیوں کے اندر بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، تو اس کی جو ٹاپ کا جو برانڈ ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا اس کا جو اسپیسیز ہوتی ہے، تو اس کو جہرا کا ورڈ دیا جاتا ہے ماہی گیری زبان میں یا لوکل زبان میں۔ تو وہ جیسے جھینگے کے اندر جہرا جھینگا ہے، وائٹ کند کے لیے جہرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوتھر کے اندر جو وائٹ دوتھر ہے اس کے لیے جہرا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو جہرا کا ورڈ ہے وہ کسی بھی اوریجنل اقسام کے ٹاپ ویریئنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گسر فش، گروپر فش یا آمور فش بہت ہی اعلیٰ مچھلی ہے۔ آرڈرز کے لیے واٹس اپ نمبر میرا اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، تو آپ آرڈرز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔